بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، میں اس وقت 3 الگ الگ موضوعات پر بہت مختصر سے گفتگو کروں گا. حضرات، پہلا موضوع یہ ہے جو ہے اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا. آپ اس کو سنتے بھی رہیں، سوچتے بھی رہیں، اور سوچنے کے بعد پھر اسی میں سے اپنے لیے میسج بھی دیں. جو ہے اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا. ہم انسان ہیں، نہ ہوتے تو. ہمارے پاس ایمان ہے، نہ ہوتا تو کیا ہوگا. ہمارے پاس پورا جسم ہے، نہ ہوتا تو کیا ہوتا. دیکھنے کو آنکھیں ہیں، نہ ہوتی تو کیا ہوتا. بولنے کو زبان ہے، نہ ہوتی تو کیا ہوتا. ہمارا دماغ بہت اچھا ہے، نہ ہوتا تو کیا ہوتا. ہم کو تعلیم ملی، ڈگری ملی، ہماری کوئی ڈگری نہ ہوتی تو کیا ہوتا. ہم کو روزگار ملا، اس روزگار کی بنیاد پر ہم بڑی آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں. روزگار نہ ہوتا تو کیا ہوتا. ہم گھر میں اطمینان کے ساتھ رہ رہے ہیں، اگر اطمینان نہ ہوتا تو کیا ہوتا. ہماری صحت ٹھیک ہے، صحت ٹھیک نہ ہوتی تو کیا ہوتا. ہم دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایمان کے بعد بھی اگر دین کے ساتھ ہم جڑے ہوئے نہ ہوتے تو کیا ہوتا. بیماریوں کا طوفان ہے، ہم محفوظ ہیں، اگر محفوظ ہیں تو الحمدللہ. اگر محفوظ نہ رہے ہوتے تو کیا ہوتا. دنیا میں لاکھوں انسان کووڈ کا شکار ہو گئے، ہم محفوظ رہے. محفوظ نہ رہے ہوتے تو کیا ہوتا. ہمارا کیریکٹر اگر محفوظ ہے تو بہت اچھا، اگر کیریکٹر محفوظ نہ ہوتا تو کیا ہوتا. ہمیں اولاد ہے، نہ ہوتا، اولاد نہ ہوتی تو کیا ہوتا. ہم نے اپنے ماں باپ کے سائے کی زندگی گزاری اور اب بھی گزار رہے ہیں. ماں باپ نہ ہوتے تو کیا ہوتا. ہمیں بہت اچھا روزگار میسر ہے، وہ روزگار نہ ہوتا تو کیا ہوتا. ہم کھا رہے ہیں اور ڈائجسٹ ہو رہا ہے، اگر ہم نہ کھا پاتے یا کھاتے اور ڈائجسٹ نہ ہوتا تو کیا ہوتا. ہم رات کو آرام کے ساتھ سوتے ہیں، اگر نیند رات کو نہ آتی تو کیا ہوتا. ہماری باڈی کا سارا سسٹم ٹھیک ہے، اگر کہیں پر کوئی ڈیفیکٹ ہوتا تو کیا ہوتا. ہم ٹھیک وقت پر پیشاب کرتے ہیں، تب تک پیشاب کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، اگر پیشاب کنٹرول میں نہ رہتا تو کیا ہوتا. اور اگر پیشاب کا تقاضا ہوتا لیکن پیشاب بند ہو جاتا تو کیا ہوتا. ہم کھا رہے ہیں، ہم کھا نہ پاتے تو کیا ہوتا. اور کھا رہے ہیں، ڈائجسٹ نہ ہوتا تو کیا ہوتا. ہمارے بلڈ کا سسٹم ٹھیک ہے، پیشاب کا سسٹم ٹھیک ہے، نیند کا سسٹم ٹھیک ہے، ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی چیز متاثر ہوتی تو کیا ہوتا. بس یہ سوچتے رہیں، جو ہے اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا اور ہم کس حال میں ہوتے. اگر یہ گڑ ہمارے ہاتھ میں آ گیا، اگر یہ فارمولا ہم کنٹرول کر پائے اور اس کے نتیجے میں سوچنے لگے تو واقعی یہ بات تو صحیح ہے کہ دنیا میں بے شمار انسان وہ ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا بھی نہیں. بے شمار انسان وہ ہیں جن کا اولادیں نہیں ہیں. بے شمار انسان وہ ہیں کہ جن کو روزگار نہیں. بے شمار انسان وہ ہیں جن کو گھر نہیں. بے شمار انسان وہ ہیں کہ جو ایمان سے محروم ہیں، اور بے شمار نہیں ہیں 5.5 ارب انسان دنیا کے ایمان سے محروم ہیں. ان میں سے اگر کوئی چیز ہمارے پاس نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اس کو سوچتے سوچتے آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو انسان بھی بنایا، پورا جسم عطا کیا، دیکھنے کو آنکھیں دی، سننے کو کان دیے، بولنے کو زبان دی، سوچنے کے لیے دماغ دیا، میموری سسٹم سارا فٹ ہے، تعلیم ملی، ڈگریاں ملی، عہدے ملے، روزگار ملا، اولادیں ہیں، گھر ہیں، خوشیاں ہیں، قسم قسم کے کھانے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ایمان. ان میں سے کوئی چیز نہ ہوتی تو کیا ہوتا اور ہم کہاں ہوتے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ شام کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں وَلَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. میں ایک ایک سے پوچھوں گا، سب سے میں پوچھوں گا اور ضرور پوچھوں گا.
اما کانوا یعملون، تم نے کیا کیا کیا. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں ضرور بھی ضرور اپنی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کروں گا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے ایک ایک چیز کے بارے میں تم سے پوچھوں گا. یعنی پوچھنے کا انداز یہ ہوگا، ہو سکتا ہے تم کو میں نے نابینا نہیں بنایا، دنیا میں بے شمار نابینا تھے، تم اپنی آنکھ کا استعمال کیسے کیا مجھے جواب دو. تم کو میں نے بولنے والا بنایا، دنیا میں بے شمار انسان گونگے تھے، تم اپنے بولنے کے حساب سے تم نے کیا کیا بولا. میں نے تم کو سننے والا بنایا، دنیا میں بے شمار انسان جو بہتر تھے، تم مجھے حساب دو تم نے اپنی کاموں سے کیا کیا سنا. تم کو میں نے جوانی دی تھی، بے شمار انسان بچپن میں دنیا سے چلے گئے تھے، اپنی جوانی کا حساب دو تم نے کیا 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 ہے. میں نے تمہیں عہدے دیے ہیں، تم بے شمار انسان دنیا میں بے روزگار تھے، میں نے تمہیں عہدہ دیا ہے، مجھے حساب دو تم نے اپنے عہدوں کا استعمال کیسے کیا. میں نے تمہیں دولت دی تھی، دنیا میں بے شمار انسان وہ تھے جن کو فاقے لگتے تھے، شام کو کھانے کو نہیں ہوتا تھا، مجھے حساب دو تم نے اپنے دولت کا استعمال کیسے کیا. میں نے تمہیں خوشیاں دی، خوشیوں میں تم نے مجھے راضی رکھا یا مجھے ناراض کیا، مجھے حساب دو. اور میں نے تمہیں ایمان دیا تھا، مجھے حساب دو کہ اس ایمان کے مطابق تم نے زندگی گزاری ہے، یہ ایمان سے ہٹ کر گزاری ہے. میں نے تو تمہارے ساتھ یہ سب کیا تھا. تو بس یہ میسج بنا ہے اپنے لیے کہ جو ہے اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا. اور جب ان کو سوچنے لگتا ہے انسان تو واقعات ایک نعمت پر شکر کرنے لگتا ہے کہ اللہ یہ بھی مجھے ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. اور جب انسان اس کو سوچنے لگتا ہے تو بے شمار ان چیزوں سے بچ جاتا ہے جن چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ٹینشن میں رہتا ہے کہ فلاں چیز میرے پاس نہیں ہے، فلاں چیز میرے پاس نہیں، فلاں چیز میرے پاس نہیں ہے. جناب گاڑی آپ کے پاس نہیں ہے، ٹانگیں تو ہیں، آپ ان کو دیکھیں جن کے پاس ٹانگیں نہیں. جناب آپ کے پاس بہت اونچا عہدہ نہیں ہے، چھوٹا روزگار تو ہے، آپ انہیں دیکھیں جن کے پاس روزگار ہی نہیں ہے. آپ کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، سیدھا سادہ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کو افسوس یہ ہے کہ آپ کو مزیدار ڈشیں نہیں مل رہی ہیں، آپ ان کو دیکھیں جن کے پاس کھانا ہی نہیں. آپ کو اولاد اللہ نے دی ہے، ٹینشن کے ساتھ صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، آپ انہیں دیکھیں جن کی اولاد ہی سرے سے دی. تو جن کو نہیں ہے ان کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد پھر اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمیں کیا کیا ہے. تو جواب ہے کہ بہت کچھ نظر آئے گا، بہت ہی کچھ نظر آئے گا، یہاں تک کہ شمار بھی نہیں کر سکیں گے. اتنا نظر آئے گا کہ شمار نہیں کر سکیں گے. اللہ یہی کہتے ہیں کہ تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر پاؤ گے. تم گلا کرتے ہو میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے. ذرا یہ بھی تو سوچو میں نے دیا کیا کیا ہے تمہیں، اس کو تو سوچو. اور جب اسے سوچنے لگو گے تو تم شمار نہیں کر پاؤ گے میں نے تمہیں دیا کیا کیا ہے. اور اگر تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا تو جو تمہیں دیا ہے ان کو دیکھو جن کو وہ نہیں ہے، جن کو میں نے نہیں دیا ان کو دیکھو اور پھر اپنے آپ کو دیکھو کہ تم کو ہے. ایک نوجوان لڑکے نے مجھ سے کہا کہ جی میں بیمار ہوں. پوچھا کیا تکلیف ہے؟ کہتا ٹینشن ہے. میں نے کہا اچھا تمہارا وہ دوست اس کا کیا ہوا؟ کہتا دونوں کڈنیاں فیل ہیں. میں نے کہا تم شوگر پڑھو تمہاری کڈنیاں صحیح سلامت. تو جو ہے اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا. جب اس کو سوچنے لگیں گے تو اللہ کی بہت ساری نعمتوں کا ادراک ہو جائے گا، احساس ہو جائے گا، قدر کرنے کا سلیقہ آ جائے گا، شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. ہر انسان اپنے آپ پر غور کرے اللہ نے مجھے کیا کیا دیا ہے اور جو مجھے دیا ہے اگر نہ ہوتا میرے پاس تو کیا ہوتا. جو جس شعبۂ زندگی کے ساتھ ہے وہ شعبۂ زندگی کو سوچا ہے کہ اللہ نے مجھے اگر یہ دیا اگر میرے پاس یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا. اللہ نے مجھے فلاں چیز سے بچائے رکھا ہے اگر میں محسوس نہ ہوتا تو کیا ہوتا. بس فارمولہ یہی ہے جو ہے اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا. اور اس کو اپنے پر اپلائی کریں اور ایک ایک چیز پر غور کرتے ہیں تو ایک نئی دنیا سامنے آ جائے گی، ایک نیا عالم سامنے آ جائے گا، ایک نئی سوچ ابھرے گی اور سوچ کے ساتھ ساتھ بھی جذبات ابھریں گے کہ واقعتا مجھے شکر کرنا چاہیے اس اللہ کا جس اللہ نے مجھے یہ بھی دیا فلاں کو یہ نہیں، یہ بھی دیا فلاں کو یہ نہیں، یہ بھی دیا فلاں کو یہ نہیں. میں نے جب ایک آدمی سے پوچھا نیند کیا لگا کس نے، میں نے کہا کل کے 4 مہینے ہو گئے 1 سیکنڈ کے لیے نہیں سویا. تو ہم کو اگر مزیدار نیند آ رہی تو نیند نہ ہوتی تو کیا ہوتا.
دین نہ ہوتا تو کیا ہوتا، ہم مسجد میں نہ ہوتے تو کیا ہوتا، بے اولاد ہوتے تو کیا ہوتا، بے روزگار ہوتے تو کیا ہوتا، بے ایمان ہوتے تو کیا ہوتا، اور ایمان سے محروم ہوتے تو کیا ہوتا۔ یعنی اگر بس کفر میں ہوتے، بے روزگاری میں ہوتے، کہ بس اب میں آیتیں دو پڑھ کر کے اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں کہ ضرور بے ضرور میں تم سے سوال کروں گا اپنی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں، ضرور بے ضرور کا لفظ ہے، وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ اور دوسرے کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں انداز اللہ نے بدل دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شاہوں کا انداز کبھی عجیب ہوتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر کہتے ہیں آپ کے رب کی قسم، آپ کے رب کی قسم، وہ تو اپنی قسم ہوگی لیکن نبی کو بیچ میں لاتے ہیں، کہتے ہیں خبر ربی کا قسم ہے تیرے رب کی، آپ کے رب کی قسم ہے، میں ایک ایک سے پوچھوں گا کیا کیا کر کے آئے، اور ربک لنسألنہم اجمعین، ایک ایک سے میں ضرور ضرور پوچھوں گا اما کام یعملون، کیا 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 ہے۔ میں نے تمہیں آنکھ دی تھی، مجھے حساب دو، ان آنکھوں کا استعمال کیسے کیا، میں نے تمہیں عہدہ دیا تھا، مجھے حساب دو، تم نے عہدے کا استعمال کیسے کیا تھا، میں نے تمہیں جوانی دی تھی، مجھے حساب دو، تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری ہے، میں نے تمہیں دولت دی تھی، مجھے حساب دو، تم نے اپنی دولت کا، میں نے تمہیں ایمان دیا تھا، مجھے حساب دو، تمہاری زندگی ایمان کے مطابق تھی یا نہیں۔ بس اس کو سننا ہے، سوچنا ہے، غور کرنا ہے، اور پھر اپنے کو اپلائی کرنا ہے، انشاءاللہ ایک نئی سوچ ملے گی۔ اللہ کرے اس جملوں میں جو میسج ہے وہ میسج ہم سب کے لیے مفید سے مفید کرنا ہے۔ اور دوسرا موضوع، اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، اس عقل کے نتیجے میں ہم بہت سارے اچھے اور برے فیصلے کر رہے ہیں۔ اسی عقل کے نتیجے میں ہم کسی چیز کی اچھائی، کسی چیز کا فائدہ، کسی چیز کا نفع محض ہونا اور کسی چیز کا نقصان نہ ہونا سمجھ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے عقل دی ہے۔ اس عقل کے بے شمار کاموں میں سے ایک اہم ترین کام یہ ہے کہ انسان ہر چیز کے بارے میں سوچتا ہے اس میں فائدہ ہے یا نقصان۔ جو چیزیں فائدے کی ہوتی ہیں عقل کہتی ہے ان کو استعمال کرنے کی کوشش کرو، اور جو چیز نقصان دہ ہوتی ہے عقل کہتی ہے اس میں نقصان سے بچنے کی کوشش کرو۔ یہ عقل کا اہم ترین کام ہے، اور اسی عقل کے ذریعے سے ہم فائدوں کے راستوں کو ڈھونڈتے ہیں اور نقصان کے راستوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اس بات کو ذہن پر رکھتے ہوئے دنیا میں چیزیں تین قسم کی ہیں، کچھ چیزیں صرف فائدہ پہنچاتی ہیں ان میں نقصان کچھ نہیں، کچھ چیزیں صرف نقصان پہنچاتے ہیں ان میں فائدہ کچھ نہیں، اور کچھ چیزیں میں فائدہ بھی اور نقصان بھی ہے، اس میں فائدہ بھی اور نقصان بھی ہے، دونوں ایک ساتھ۔ آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں خدا نہ خواستہ ہم کو کوئی تکلیف ہو گئی اور ڈاکٹر کے پاس گئے، مثلا میں آدھے میں درد ہو گیا یا سر میں درد ہے یا کہیں پین ہے، اب ڈاکٹر نے ہم کو پین کلر دی لیکن ساتھ میں ڈاکٹر یہ سمجھتے اس کا میادہ کمزور ہے تو اس پین کلر دوائی سے تو میادے میں درد ہو جائے گا، لہٰذا یہ دوائی اور ساتھ میں رکھے گا کہ صاحب میادے کے لیے سمجھدار ہے۔ سائڈ افیکٹ کا سلسلہ تو سب جانتے ہیں کہ اس دوائی میں یہ فائدہ ہے، ساتھ میں سائڈ افیکٹ ہے۔ تو دنیا میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ بس یہ بات ذہن میں رکھ کر کے مجھے بات عرض کرنی ہے وہ میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ آج کے زمانے کی بہت بڑی فیسلٹی، بہت ہی بڑی فیسلٹی اور بہت ہی زیادہ خراب چیز موبائل آیا ہے۔ اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں اور اس کی خرابی بھی بہت زیادہ ہیں۔ فائدے کتنے ہیں یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں، اور خرابیاں اس میں کتنی ہیں وہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ ہر آدمی اپنی عقل سے سمجھ سکتا ہے اس میں فائدے کتنے ہیں، اور ہر آدمی اپنی عقل سے سمجھ سکتا ہے اس میں نقصانات کتنے ہیں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم اپنی عقل سے جب سمجھ جاتے ہیں اس میں نقصانات ہیں لیکن اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے۔ اس موبائل میں کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ مثلا اب ہم سب اس موبائل کا یوز کرتے ہیں جہاں ضرورت ہے، اور ضرورت کی جگہ استعمال کرنا ہی کرنا ہے، فائدہ بھی ہے، مجبوری بھی ہے، ضرورت بھی ہے، اور کچھ چیزیں اس میں ہیں جو کلیئر کٹ نقصان ہے، اس میں تو کوئی فائدہ ہے ہی نہیں۔ مثلا ہم نے فحش چلنے دیکھی، ہم نے گندا مواد دیکھا، ہم نے گندی ویب سائٹیں دیکھی، ہم نے یوٹیوب چینل کی وہ چیزیں دیکھی جو نہیں دیکھی تو حرام ہی حرام ہے۔ اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جس میں فائدہ اور نقصان دونوں سمجھ میں آتا ہے، اس میں بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بس فرض کیجیے آج انسان بہت سارا ٹائم ہمارا گزر رہا ہے اس موبائل میں ان چیزوں میں جس کا فائدہ کچھ بھی نہیں، گھنٹوں گھنٹوں تک چیٹنگیں کرتے رہیں گے، گھنٹوں گھنٹوں تک دنیا بھر کی ساری چیزیں دیکھتے رہیں گے، اگر وہ حرام اور ناجائز نہیں ہے بے فائدہ بھی نہیں ہے اور فائدہ کچھ نہیں ہے،
لہذا جب بھی اس موبائل کا یوز کریں تو اپنے آپ سے پہلے پوچھیں یہ فائدے کی چیز ہے، ضرورت ہے، مجبوری ہے، یہ بے فائدہ ہے یا نقصان دہ. اگر رات کے اندھیرے میں کسی شخص نے موبائل میں گندے سین دیکھے، چاہے وہ انسانوں کے ہوں چاہے وہ جانوروں کے ہوں یا کسی اور کے ہوں، اور وہ گندے سین دیکھتے رہے منٹوں تک یا گھنٹوں تک، اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ سارے گندے سین دماغ میں پھر ہو جائیں گے، اور پھر ہونے کے بعد اب اگلے دن جو ہی آپ اٹھیں گے تو سب سے پہلے وہی ذہن میں گھومنے لگے گا. پھر کھانا کھا رہے ہوں گے تو وہی گھومے گا، چل رہے ہوں گے تو وہی گھومے گا، آفس میں ہوں گے تو وہی ذہن میں آئے گا، یہاں تک کہ نماز پڑھ رہے ہوں گے تو وہی گندا سین ذہن میں گھومتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنے دماغ میں اپنے دماغ کو ڈسٹ بین بنایا، ایک گندی چیز اس میں ڈال دی، اب اس ڈسٹ بین سے وہی بدبو آ رہی ہے، وہی گندگی آ رہی ہے. تو ہم اس موبائل کے غلط نسخے سے، اور اس کے نتیجے میں گھر کیسے تباہ ہو رہے ہیں، میاں بیوی میں ٹکراؤ کیسے چل رہا ہے، مردوں کے غلط تعلقات اور عورتوں کے غلط تعلقات کیسے ہیں، بچے کیسے اس سے بگڑ رہے ہیں، اور کیا کیا فراڈ اس میں ہو رہے ہیں، سب کے سامنے ہے. تو مجھے وہ تفصیلات ساری بیان نہیں کرنی، مجھے اتنا بحث کرنا ہے کہ ہم اپنی عقل کا استعمال کریں، اور عقل کا استعمال کر کے یہ دیکھیں اس میں فائدہ جہاں ہے وہاں استعمال کریں، جہاں نقصان ہے وہاں اپنے آپ کو بچائیں. ہم اپنی عقل کو استعمال کرتے بجلی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے خطروں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. ہم اپنے عقل کو استعمال کر کے آگ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے لطف اٹھانا اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تو وہی عقل کے ہم استعمال کریں، لیکن نفس وہاں زور لگائے گا، عقل کو دبا دے گا، نفس کہے گا دیکھو. اور یاد رکھنا چاہیے کہ انسان بہت ساری چیزیں مزیدار لگتی ہیں لیکن اندر سے وہ بڑی نقصان دہ ہوتی ہیں. اسی لیے بہت ساری چیزیں دیکھنے کی ہیں تو لگیں گی مزیدار مگر اندر سے نقصان دہ ہیں. بہت ساری چیزیں جو سنیں گے لگیں گی مزیدار ہیں مگر وہ اندر سے نقصان دہ ہیں. ظاہر بات ہے اگر ہم نے اس میں ڈانس دیکھے، اس میں میوزک سنا یا سیکسول سین دیکھے یا کیا ان تمام چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو نقصان ہی نقصان پہنچایا، فائدہ کچھ بھی نہیں. بلکہ کبھی اپنے آپ کو کہیے کہ صاحب میں آپ کو کئی گھنٹے تک دکھاتا رہوں گا، اس کے بعد آپ مجھے حساب دیں اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا. اپنے آپ سے پوچھیے، اس تختی قلب اپنے دل سے پوچھو کہ صاحب تم نے یہ جو گھنٹوں تک دیکھا اس کا مجھے حساب دیں. ہم نے گھنٹوں تک چلنے دیکھی، ان چینلوں کو دیکھنے کے بعد اپنے آپ سے پوچھیں کیا کیا فائدہ ہے، آپ کو فائدہ کیا کیا ہوا، اور اگر آپ یہ نہ دیکھتے تو آپ کا نقصان کیا تھا. تو اندر ایمان چاہے کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، وہ اندر ایمان آپ کو فوراً جواب دے گا نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ کچھ نہیں. تو عقلمند انسان وہ ہے کہ جو اس کے فائدوں سے فائدہ اٹھائے اور اس کے نقصانوں سے اپنے آپ کو بچائے. ہم اپنے گھر میں بجلی لگاتے ہیں تو ساتھ میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں شارٹ نہ ہو جائے، کہیں تار کھلی بھی نہ رہے. یہاں تک کہ آپ کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ جو سوئچ لگے ہوئے ہوتے ہیں ان میں چونکہ بچے انگلیاں ڈالتے ہیں، اس لیے سوئچ والوں نے اس میں سسٹم رکھا ہے کہ انگلیاں اندر جا نہ سکے. کیا مطلب اس کا؟ یعنی اس کا فائدہ اٹھانا ہے لیکن اس کے خطرے سے اپنے کو بچانا. تو جب ہم اس کے خطرے سے بچانے کے لیے اتنا اچھا سسٹم بنایا گیا اور وہ انہوں نے بنایا جو انڈسٹریز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ہم کو میسج مل رہا ہے کہ اس چیز کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. بس یہ کافی نسخہ ہو گیا. تیسرا ٹاپک جو مختصراً عرض کرنا ہے. حضرات، دنیا میں ظلم کے متعلق ہر انسان بولتا ہے، ہر مذہب بولتا ہے، اور اسلام میں تو بہت ہی زیادہ تفصیل کے ساتھ ظلم کے متعلق ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. ٹھیک، لیکن ظلم کی ایک قسم وہ ہے جس کی طرف دھیان انسان کا نہیں آتا. ظلم کی ایک قسم وہ ہے جو دوسروں پر انسان کرے. اس کو تو سب بولتے بھی ہیں، سب سمجھتے بھی ہیں کہ غلط ہے، لیکن ظلم کی ایک قسم وہ ہے جو انسان کو جس کو انسان نہ سوچتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ سمجھتا ہے. اور بہت کم وہ ظلم وہ ہے جو اپنے پر انسان کرتا ہے. ایک ظلم وہ ہے جو ہم دوسروں پر کریں، چاہے زبان سے، چاہے رویے سے، چاہے قلم سے، چاہے کسی بھی چیز سے دوسروں پر ظلم کریں. پھر چاہے وہ گھروں کا ظلم ہو، چاہے بازار کا ظلم ہو، چاہے دکاندار کا ظلم ہو، چاہے دفتروں کا ظلم ہو، یا قوموں کا ظلم قوموں پر ہو. یہ وہ ہے جو دوسروں پر کیا جاتا ہے، لیکن ایک ظلم وہ ہے جو انسان اپنے پر کرتا ہے. اس ظلم کے متعلق عام طور پر لوگ سوچتے بھی نہیں، عام طور پر لوگ غور بھی نہیں کرتے، اور اس اپنے اوپر کے ظلم سے بچنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے. قرآن یہ تصور دیتا ہے کہ ایک ظلم وہ ہے جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے. ابھی جب جمعے کے بعد دعا ہو رہی تھی، اس دعا ہی کے نتیجے میں مجھے یہ تصور آیا. کیا دعا میں ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم نے اپنے پر بہت ظلم کیا. اس کا مطلب ایک انسان اگر کو ظلم کرتا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
ٹھیک. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ نماز کے اخیر میں جو دعا پڑھی جاتی ہے درود شریف پر میں کون سی دعا پڑھوں گا؟ نماز میں اتحیات کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھنے کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ جواب قرآن میں حدیثوں میں جتنی دعائیں ہیں جو دعائیں آپ چاہے پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی متعین دعا نہیں، آپ یہی دعا پڑھیں. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کے اخیر میں جب دعا کون سی دعا پڑھوں گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو جو دعا بتائی تھی وہ بخاری شریف میں ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اللہ میں نے اپنے پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، بہت زیادہ ظلم کیا ہے. اس کے مطلب یہ ہوگا کہ ظلم کی ایک قسم وہ ہے جو انسان اپنے پر کرتا ہے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ شاہ نے یہ جگہ ہم کو ظالم کہا، اور اس لیے ہم کو ظالم کہا کہ ہم نے اپنے پر ظلم کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ وہ دن آپ یاد رکھنا یعض الظالم جس دن تم ظالم اپنی انگلیوں کو کاٹو گے. یہاں کشمیری زبان میں اس کو کہیں گے تو یہ اتن سے یہ تو اس سے، اور واقعہ ہوتا یہی ہے کہ جب انسان کو بہت کوئی نقصان ہوتا ہے یا بہت بڑی غلطی کی ہوتی ہے تو انسان پچھتاتا ہے. اس پچھتانے کو کشمیری زبان میں کہتے ہیں یا لوگ اتن سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنی انگلیوں کو کاٹو گے افسوس سے. وہاں لفظ ظالم استعمال کیا ہمارے لیے، یعنی میں نے تمہیں صحت عطا کی کہ تم نے اپنی صحت برباد کی، میں نے تمہیں کردار عطا کیا تو تم نے اپنے کردار کو بد کردار بنا دیا، میں نے تم کو نعمتیں عطا کی تم کا تم نے غلط استعمال کیا، میں نے تمہیں یہ دیا تھا اس کا تم نے صحیح استعمال نہیں کیا کہ تم نے ظلم کیا. تو انسان کو یہ سوچنا ہے کہ میں اپنے پر ظلم تو نہیں کر رہا ہوں. انسان اپنے آنکھوں پر ظلم کرتا ہے، اپنے معدے پر ظلم کرتا ہے. آج کل شادیوں کا سیزن ہے، لوگ کیسے کھا رہے ہیں اور کیسے اپنی باتوں پر ظلم کر رہے ہیں. ٹھیک کچھ دنوں تک تو میدا کام کرتا رہے لیکن ایک دن بیچارہ میدا بیٹھ جائے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ شاید یہاں بر صغیر میں میادے کی بیماریاں سب زیادہ کشمیر میں ہیں. بر صغیر میں میادے کی بیماریاں سب زیادہ کشمیر میں ہیں. وجہ اس کی اپنا ظلم، کھانے پینے کا ظلم اپنے میدے پر، صرف ٹیسٹ کے لیے، صرف مزے کے لیے. بلکہ یہاں تک ظلم کی ایک اور قسم ہے کہ جب آپ مہمان بن کر کہیں جائیں گے اور وہ کھا چکے ہوں گے اس کے بعد وہ کہے گا یہ کہتے ہیں مہمان ہے، یعنی گنجائش نہیں رہی، وہ کہتے نہیں آپ کھاؤ چاہے تمہارا میدا برباد ہو جائے مگر یہ آپ کو کھانا پڑے گا. تو خیر ظلم کی وہ قسم جو انسان اپنے پر کرتا ہے. جو جوان اپنی جوانی گندے کاموں میں بتا رہا ہے کہ اپنی جوانی کو ظلم کر رہا ہے. جو انسان اپنے پیسے کا غلط استعمال کر رہا ہے اپنے پیسے کو ظلم کر رہا ہے. جو انسان وہ کام کر رہا ہے جس سے اس کی صحت برباد ہو رہی ہے اپنی صحت پر ظلم کر رہا ہے. جو انسان وہ چیزیں راتوں کو دیکھتا ہے جو نہیں دیکھنی چاہیے اپنے پر ظلم کر رہا ہے. جو انسان دوسروں پر ظلم کرتا ہے وہ اپنے پر بھی ظلم کر رہا ہے کیونکہ واپس آپ کو رحمت نہیں ملے گی، واپس آپ کو ظلم نہیں آئے گا. اور نہیں تو نفرتیں تو ضرور آئیں گی. یعنی اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے تو کم سے کم نفرتوں کے جواب اسے ملے گا. تو شاید انجام کے بعد اپنے پر ظلم کیا، وہاں سے جو محبتیں آنی چاہیے وہ محبت نہیں آئے گی، اب وہاں سے نفرت آئے گی یا ظلم آئے گا. ظلم کے جواب میں یا تو نفرتیں آئیں گی یا نفرتوں کی یا ظلم آئے گا. ہم نے کسی کو گالی دی، وہ وہاں سے یا تو گالی دے گا، گالی نہیں دے سکا تو نفرت تو ضرور کرے گا. تو ہم نے کسی کے دل میں نفرت بٹھا دی یا ہم نے اپنے پر ظلم کیا، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ آگے چل کر جب میرے بارے میں تبصرہ ہوگا تو وہ شخص میرے بارے میں جو کمنٹس کرے گا وہ کیا ہوں گے؟ وہ خراب آدمی ہے. یہ خراب آدمی کو ہے میں نے اب اس کی زبان سے آپ کے اوپر کیا لگایا. تو اپنے اوپر ظلم سے اپنے آپ کو بچانا. ہر وہ کام جس سے میری صحت برباد ہو، جو لوگ ڈرگس کرتے ہیں، جو لوگ شراب پیتے ہیں، جو لوگ بدکاریاں کرتے ہیں، جو لوگ راتوں کو گندی چیزوں میں وقت گزار کر برباد کرتے ہیں، جو لوگ کلبوں میں جاتے ہیں، جو لوگ ڈانس گاتے ہیں، یہ اپنے کو ظلم کرتے ہیں. یہ جب پھیلتا ہی بات پھیلتی جائے گی تو سینکڑوں چیزیں ذہنوں میں آئیں گی جس سے ہم کو پتا چلے گا کہ یہ ظلم ہوگا. جو لوگ اپنے پیسے کا برباد کر رہے ہیں ان کاموں میں جن کا کوئی فائدہ نہیں، اپنے کو ظلم کر رہے ہیں کیونکہ یہ پراپرٹی ہے اور یہ پراپرٹی یا تو ہمارے کام آنے والی ہے یا آگے ہمارے بچوں کے کام آنے والی ہے. اگر ہم نے اس کو ایسی جگہ پر خرچ کر ڈالا جس کا نفع نہ مجھے ہوا نہ کسی اور کو ہوگا. میں اگر ایسی مثال دینا چاہوں گا تو مثال رکھ سکتا ہوں، بہت آسان والی مثال. یہاں یورپ میں بہت زیادہ ہے، یہاں بھی کچھ جگہوں پر یا کچھ گھروں میں کتے پالے جاتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب، لاکھوں کا کتا خریدا، ہزاروں کا خرچہ مہینے کا، ٹھیک، اور سروس الگ اور خدمت الگ. جناب والا وہ اپنے ماں باپ کی ایسی خدمت نہیں کرتا، اپنے بچوں کی نہیں کرتا جیسے کتے کی کرتا ہے. فائدہ ایسا کیا ہے؟ جواب زیرو.
جواب ہے بالکل زیرو. ٹھیک. تجربہ بھی یہ بتاتا ہے, عقل بھی یہی کہتی ہے, کامن سینس, بڑی عقل نہیں چھوٹی والی عقل بھی کہتی ہے بے فائدہ کام ہے. تو اس وقت یہ اپنے وقت کو برباد کر رہا ہے, اپنا پیسہ برباد کر رہا ہے, اپنا ٹائم برباد کر رہا ہے. جتنے پیسے سے اسے خریدا وہ بیکار تھا, جو روزانہ خرچہ ہو رہا ہے وہ بیکار ہو رہا ہے. یہ ظلم ہے. یہ ایک میں نے ایک مثال عرض کی. غرض یہ کہ اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو ظلم دوسروں پر نہیں اپنے پر انسان کرتا ہے. اگر انسان کی صحت خراب ہوئی ہے تو یہ اس نے خود کی ہے, کیوں اللہ نے جو فریش زندگی دی تھی. بیماریوں کا سیلاب اگر ہے تو بیماریوں کے سیلاب کی وجہ خود انسان ہے. ماحول کی بیماریاں بعد میں آئیں گی, خود کی غلط کرنے کی بیماریاں پہلے ہیں. اگر ہم حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. لیکن چونکہ ہم حفظان صحت کے اصولوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں, اس کے نتیجے مثلا کشمیری لوگ عام طور پر آ کے 10-11 بجے کھانا کھائیں گے. اسلام کے بھی خلاف ہے, حفظان صحت کے اصولوں کے بھی خلاف ہے. ٹھیک. دنیا میں اہم ترین ادارہ ہر ملک کے پاس, دنیا میں ہر ملک کے پاس اہم ترین ادارہ ہوتا ہے فوج. فوج کبھی بھی آفتاب ڈوبنے کا کھانا نہیں کھائے گی, آفتاب کے ڈوبنے سے پہلے یا آفتاب ڈوبنے فوراً بعد کھانا کھائے گی, کیونکہ حفظان صحت کے اصولوں کا تقاضا یہ کہ آپ کھانا کھانے کے 2.5-3 گھنٹے کے بعد آپ سوئیں. اتنا وہ ڈسٹرب ہو چکا ہونا چاہیے, تب اس کے بعد جب آپ آرام کریں یہ کھانا آپ کی صحت کے لیے مضر نہیں ہوگا. اور ہم یہاں کیا کرتے ہیں, رات کے 10-11 بجے تک بیٹھے رہیں گے, چائے پیتے رہیں گے, دبا دب کھانا کھائے اس کو لیٹ گئے تو کھانے ہم کے. تو اب میدے پر ڈبل لوڈ پڑتا ہے کچھ عرصے کے بعد, یہ میدا بھی جا رہا ہے جواب. تو ہم نے اپنے پر خود ظلم کیا. بہرحال لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے تو ہیں, لیکن اس آیت میں ہماری جو میسج ہے وہ میسج یہ ہے کہ اپنے اوپر ظلم مت کرو, اس اپنے اوپر ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ. جو لوگ مثلا اسموکنگ کر رہے ہیں یہ اپنے اوپر ظلم ہے, پیسے پر ظلم الگ, صحت پر ظلم. اور جو لوگ ڈرنکنگ کرتے ہوں گے وہ اپنے پر ظلم, جو لوگ ڈرگس لے رہے ہیں وہ اپنے پر ظلم, جو لوگ راتوں کو بے فائدہ جاگ رہے ہیں اور غلط کاموں کے لیے جاگ رہے ہیں اپنے پر ظلم ہو رہا ہے, جو لوگ اپنے پیسے کا غلط استعمال کر رہے ہیں اپنے پر ظلم کر رہے ہیں. تو اپنے اوپر ظلم سے اپنے آپ کو بچانا ہے. بس میں حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث, اور حدیث کی ایک قسم ہے اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. حدیث قدسی, حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام بات کہیں گے لیکن ریفرنس دیں گے اللہ کا. جب ریفرنس اللہ کا آ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. ویسے بھی تمام ایمان والوں کو ذہن میں رہنا چاہیے کہ حدیث نام کی دولت صرف مسلمانوں کے پاس ہے, دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے. حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے, جس شخص نے مذہب لایا, جو مذہب لے کر آنے والی ذات ہے, اس نے خود کیا بولا ہے, اس نے خود کیا کہا ہے, اس کا نام ہے حدیث. مثلا یہودی مذہب حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آیا اور وہ تورات کی شکل میں ہے. اب تورات اوریجنل حالت میں ہے یا نہیں وہ الگ بحث ہے, لیکن خود موسیٰ علیہ السلام نے کیا بولا ہے, کیا کیا ہے, وہ ریکارڈ میں آنا چاہیے. وہ یہودیوں کے پاس نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مذہب لے کر گئے اس کو ہم کہتے ہیں کرسچنٹی یا عیسائیت یا نصرانیت. یہ نام لوگوں نے رکھے ہیں, اللہ نے السلام یہ نام بھی رکھا ہے. لیکن ٹھیک ہے, عیسیٰ علیہ السلام جو مذہب لے کر کے آئے تھے اس کا نام عیسائیت رکھیں یا کرسچنٹی رکھیں یا نصرانیت رکھیں, جو بھی نام ہے الگ ہے. اور وہ جو کتاب لے کر آئے تھے وہ کتاب اوریجنل ہے یا نہیں ہے وہ الگ ہے. لیکن خود عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہا ہے اور کیا کیا انہوں نے کیا ہے, جو کیا ہے وہ ریکارڈ ملنا چاہیے, جو کہا ہے وہ ریکارڈ ملنا چاہیے تاکہ ہم اس کو دیکھیں اور ہم یہ سمجھیں گے کہ نبی نے اس طرح سے کیا, ہم بھی کریں گے. لیکن ہے بھی کہیں تو کسی مذہب کے مذہبی رہنما کی کوئی بات دنیا میں ریکارڈ میں نہیں ہے. یہ صرف اس اسلام کی دولت ہے. اسلام کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے کہ ہمارے نبی نے کیا کیا کہا اور کیا کیا کیا, وہ سب موجود ہے. کوئی چیز ضائع نہیں ہو بھی نہیں سکتی تھی. اللہ نے ایسا نظام بنایا تھا کہ میرے اس نبی کی ایک ایک ایکشن کو دنیا میں محفوظ رکھنا ہے. بلکہ وہ چیزیں جن پر عمل نہیں کرنا ہوتا, وہ چیزیں جن پر عمل نہیں کرنا ہوتا, اگر اللہ کے نبی سے وہ کام ہوا ہے تو ریکارڈ ہے. اور قیامت تک ہم اس کو پڑھیں گے بھی پڑھیں گے. سینکڑوں حدیثیں ایسی ہیں جن حدیثوں پر عمل نہیں کرنا ہوتا ہے. جیسے میں مثال بتاتا ہوں, ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور نبی علیہ السلام مسواک کر رہے تھے. مسواک آپ نے اپنی زبان پہ ایسے رگڑا تو مسواک رگڑتے رگڑا آپ نے کہا اب یہ ریکارڈ ہے. اور بخاری کے حدیث سے تو زبان پر رگڑتے رگڑتے آپ کی آواز نکل گئی تو یہ نوٹ کر دیا.
اب وہ بیان کریں گے ہم نے دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کر رہے تھے، آپ نے زبان پر ایسے لگا تھا ہو گیا. اس کے بعد اب مستقل ڈسکشن چلا، یہ حضور نے کہا تھا، یہ اور کہا تھا. الف اور عین، الف پر پیش پڑھیں گے تو ہو جائے گا اور الف پر زبر پڑھیں گے تو ہو جائے گا. اب باقاعدہ اس پر بحث ہوگی کہ صاحب نبی نے جو آواز نکالی تھی وہ کی آواز نکالی تھی یا کی آواز پر آوازیں ضروری کرتی. اب کچھ کہتے ہیں یہ آواز نکالی تھی، کچھ کہتے ہیں یہ آواز، اس پر بھی بحث ہے اور پورا ڈسکشن چلتا ہے کیونکہ نبی کا حدیث میں آتا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد باہر پہنچے تو آپ نے ایسے کیا تو صحابی شروع کرتا ہے. اللہ کے نبی نے بایاں ہاتھ دایاں ہاتھ پر رکھا، انگلی کے بیچ میں رکھی، پھر ایسے رکھا، پھر ایسے رکھ کر فرمایا بتاؤ جی کیا ہوا ہے. وہ نماز میں کوئی غلطی ہو گئی تھی تو ایسے ہاتھ رکھ کر کے آپ نے پوچھا. تو ایک چیز ریکارڈ میں اس کو ہم کہتے ہیں حدیث. یہ دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے، یہ صرف اسلام کے پاس ہے، اس کو ہم حدیث کہتے ہیں. اس حدیث کی قسمیں الگ کی گئی پر سب ہوا ہے پورا ایک ایک حدیث پر ہے. انہیں حدیثوں کی قسموں میں سے ایک قسم وہ ہوتی ہے جس میں اللہ کے نبی اللہ کا حوالہ دے کر کے بات کہتے ہیں. جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ یہ کہتا ہے یہ بنی آدم مجھ پر ظلم کرتے ہیں، کہتے ہیں زمانہ خراب ہے. زمانہ تو ہے یعنی لوگ خراب ہوتے ہیں، کہتے ہیں زمانہ خراب ہے. تو اس میں اللہ کا حوالہ ہے. تو حدیث قدسی میں سنا رہا ہوں، میں نے حدیث قدسی تھوڑی سی تشریح کی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یقول اللہ فرماتے یا عبادی اے میرے بندو حرمت علی الظلم، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا. اللہ اپنے اوپر حرام کر، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہے. وجعلته فيما بينكم محرما، اور تمہارے درمیان میں نے ظلم کو حرام کیا. فلا تظالموا، خبردار کسی کو ظلم مت کرنا، اس کسی کا ہم خود ملاتے. اب اسی مثال عجیب ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی مثال جو دی وہ عجیب مثال دی ہے. کتنی چھوٹی سی باتوں پہ ظلم کرا دیا گیا. فرض کیجیے ہم دو دوست بیٹھے ہوئے ہیں، پلیٹ میں کھجور رکھی ہوئی ہے. یہ کھجور 10 پیس ہے. اس کا مطلب ہم دو جب کھائیں گے تو ایک پیس یہ کھائیں گے، ایک پیس میرا ہوگا، ایک یہ کھائیں گے، ایک میں. تو اس کا مطلب آخر میں انہوں نے 5 پیس کھائے، میرے 5 پیس کھائے. اگر میں نے ایٹ اے ٹائم 2 اٹھا لیے، اس کا مطلب یہ کھجوریں ختم ہوں گے تو انہوں نے 4 کھائے ہوں گے، میں نے 6 کھائے. یہ کہ میں نے ایٹ اے ٹائم 2 اٹھا لیے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا یہ مت کرنا، یہ اس پر ظلم ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا یہ مت کرنا کہ تم 2 پیس کے حساب اٹھاؤ گے، اس پر ظلم ہو گیا. بخاری میں حدیث ہے نہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قران، اللہ کے نبی علیہ السلام نے قران کرنے سے منع کیا. قران کا مطلب یہ ہے 2 پیس ایک ساتھ اٹھانا. ہم چائے پی رہے ہیں، بسکٹ رکھے ہوئے ہیں، مان لیجیے 4 پیس بسکٹ ہیں، میں نے ایٹ اے ٹائم 2 اٹھا لیے، اس نے 1 اٹھایا. ٹھیک ہے نا، میں نے 2 اٹھائے، اس نے 1 اٹھایا. اس کے مطلب یہ ہوا بعد میں 1 بچ گیا. اس 1 کو اگر ہم 2 پیس کریں گے تو میں نے 1 زیادہ کھا لیا. اللہ کے نبی فرمایا 2 ایک ساتھ مت اٹھانا کیونکہ اس دوسرے پر ظلم ہو جائے گا. تمہارے لیے جو چیز کھانے کی لائی گئی ہے یہ برابر ہونی چاہیے. تم نے ایک ساتھ 2 چیزیں اٹھائی، اس کو بھی اللہ کے نبی نے ہمارا کتنی باریک چیز پر نظر رکھی اللہ کے نبی اور بخاری میں حدیث ہے. تو غرض یہ کہ اپنے اوپر ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی صفات کو ذہن میں رکھیں. اللہ کے نبی ہم کو اچھے ایمان، اچھے اخلاق، اچھے انسانیت، اچھے کردار کی زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا